انسان اگر کسی کو نیکی پر لگاتا ہے تو جب تک وہ بندہ نیکی کرتا رہتا ہے یا وہ اس سے آگے کسی کو نیکی پر لگا دیتا ہے تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہتی ہے تب تک اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو خیر پر لگا دیتا ہے تو جتنا خیر کرنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب آئے گا اتنا ہی ثواب خیر پر لگانے والے کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی ایک دن تشریف فرما تھے، شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو شاگردوں کے سامنے اس سوچ کا اظہار کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری احادیث ایک جگہ ہم جمع کر لیں، ایک کتابچہ ہو، ایک کتاب ہو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف صحیح احادیث موجود ہو، کوئی بھی ضعیف روایت نہ ہو، بالکل ساری صحیح حدیث۔ اب یہ سوچ امام اسحاق بن راہویہ نے اپنے طالب علموں کو دی۔ وہیں پر بیٹھے ہوئے ایک طالب علم وہیں سے اٹھے، علم کے حصول کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو اکٹھا کیا، دنیا کے بڑے بڑے جو علمی مراکز تھے وہاں کا سفر کیا، حجاز کا، بصرہ کا، کوفے کا، مکہ کا، مدینہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اکٹھا کیا، اور پھر ان میں سے جو بالکل 100% صحیح احادیث تھیں ان کو الگ کیا اور ایک کتاب لکھ دی جس کتاب کا نام جو ہے وہ بخاری رکھ دیا۔ آج ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، تو اس حدیث کے تحت جتنا ثواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا اتنا ہی ثواب امام اسحاق بن راہویہ جو ان کے استاد تھے جنہوں نے یہ سوچ دی تھی ان کو ملا تھا۔ تو انسان اگر کسی کو خیر کی سوچ دے اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے الٹ کیا ہے؟ اس کے الٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی پہ لگا دیں تو جب تک برائی ہوتی رہے گی نامہ اعمال میں اتنے گناہ آئیں گے۔ خاص طور پہ آج کے دور میں یہ محترم بھائیوں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم ایک پوسٹ فیس بک میں لگاتے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیتے ہیں، اگر ہماری وہ پوسٹ غلط ہے، گناہ پہ مبنی ہے، اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، شاید کروڑوں میں چلے جائیں، تو آپ کو کروڑوں لوگوں کے گناہوں کا وبال آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی آئے گا۔ بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے لیکن وہ جو اس نے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ غلط پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں، اس کی غلطی، اس کی غلط پوسٹوں کا گناہ مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر جاتا رہے گا۔ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں ثواب ہے، اور اس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھ لیے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، خدارہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پر ایسی پوسٹ نہ لگائیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھے جاتے رہیں۔ اور پھر آج کل الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، الیکشن کے اس ماحول میں ہم تمیز نہیں کرتے کسی کی عزت اچھالنے میں، حتیٰ کہ بات ہم گھروں تک لے جاتے ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں ان کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا، یہ الیکشن گزر جائے گا، یہ 4 ماہ 5 ماہ سال یہ گزر جائے گا، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ اس دور میں اپنے لیے جو ہے وہ جہنم کا بالن اکٹھا کر لیں۔ اس لیے کسی کی عزت پر کھلواڑ اور کسی پر بدکاری کا الزام لگانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتا دیکھ لے، بدکاری کرتا دیکھ لے، پھر بھی اس پر الزام نہیں لگا سکتا، حالانکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ کسی اور ایک گواہ بھی لے آئے پھر بھی نہیں، 2 گواہ 3 گواہ، 3 لوگوں کو بھی اگر کسی کو بدکاری کرتا دکھلا دے پھر بھی فرمایا وہ الزام نہیں لگا سکتا جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں۔ تو یہ عزتوں کا معاملہ اس قدر اہم معاملہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے کم از کم ضرور بچیں جو انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی ان کا گناہ، ان کا وبال انسان کے سر پر جو ہے وہ پڑتا رہے۔ انسان تو ایک پوسٹ کرے گا لیکن کروڑوں لوگ جب اس کو دیکھیں گے وہ غلط ہوگی تو سب کے گناہوں کا وبال بھی اس کے کندھے پر آئے گا۔ اس لیے انسان لوگوں کو خیر کی طرف لے کر آئے، نہ کہ لوگوں کو برائی کی طرف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔